بسم الله الرحمن الرحيم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے مبارک ذکر میں آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ام المومنین حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ آپ کا ذکر پاک کریں گے اور ان کے ذکر پاک کی خیرات لیتے ہوئے اپنی مجلس کو ان کے ذکر کے ساتھ پر نور کریں گے انشاءاللہ. حضور نبی کریم رفع الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ مطہرہ ہے جن کا نام جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. ان کا اصل نام حضور کی بارگاہ میں آنے سے پہلے برہ تھا. کیا نام تھا؟ برہ. برہ ان کا اسم گرامی تھا. اور ایک روایت کے مطابق حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی پہلا نام جو ہے وہ برہ تھا.
سو حضور علیہ السلام نے ان دونوں کے نام خود تبدیل فرمائے. یعنی حضرت زینب کا نام برہ تھا تو ان کا برہ سے بدل کے تو آپ نے ان کا نام زینب رکھا، اور ان کا نام بھی پہلے برہ تھا تو حضور علیہ السلام نے بدل کے تو ان کا نام جویریہ رکھا. سو پہلی بات تو یہ ذہن نشین رہے کہ اگر مسلمانوں میں کسی بچی کا نام برہ ہو یا برہ رکھ دیا جائے تو اگر اس سے ممکن ہو تو وہ برہ نام کو چینج کرے. یعنی سیرت پاک سنانے کا اور سننے کا یہی مقصد ہوتا ہے، یہی مدعا ہوتا ہے. اسلام کے جتنے بھی احکام بیان کیے جاتے ہیں ان کے بیان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اگر اس میں اگر ہمارے عقائد میں کہیں پر کوئی کمی ہے تو ہم اس کی اصلاح کر لیں، اعمال میں کوئی کمی ہے اس کو درست کر لیں، اور جہاں جہاں پہ ہم سے اپنی کم علمی کی وجہ سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اس کی ہم اصلاح کر لیں. ادروائز تو بیانوں تبلیغ کا کوئی مقصد پیچھے رہ نہیں جاتا. سو ان کا پہلا نام جو تھا وہ برہ تھا تو حضور علیہ السلام نے بدل کے تو نام ان کا جویریہ رکھ دیا. اور یہ قبیلہ بنی مستلق جو ہے اس سے تعلق رکھتی تھی. گلا میرا ذرا بڑا درد کر رہا ہے تو آہستہ سے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں تو آپ سن لیجئے. ویسے یہ ڈیوٹی کی بات ہوتی ہے نا، آپ کی اپنی ڈیوٹی، آپ کا اتنا خراب ہو تو آپ چھٹی کر لیں. سننے والوں کا ایسا ہی ہوتا ہے، تھوڑا سا سر میں درد ہوا تو چھٹی کر لیں. تو سنانے والوں کا ایسا نہیں ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت بشری تقاضوں کے مطابق ساتھ نہیں دے رہی ہوتی لیکن ڈیوٹی کرنا پڑتی ہے. تو سننے والے بھی اگر اپنی ڈیوٹی سمجھ لیں کہ سننا ہماری بھی ڈیوٹی میں شامل ہے تو پھر معاملہ دل کا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. بر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ قبیلہ بنی مستلق، کون سا قبیلہ؟ بنی مستلق، اس کے ساتھ تعلق رکھتی تھی. اور قبیلہ بنی مستلق کا جو سردار تھا اس کی صاحبزادی تھی. آج جب سیرت کی کتب کو پڑھتے ہیں تو سیرت کی کتب میں ایک غزوہ کا نام ملتا ہے. تو نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے خود شرکت فرمائی. غزوہ بنی مستلق ایک غزوہ کا نام ہے. اسی غزوہ کو غزوہ مریسیع بھی بولتے ہیں. کیا نام؟ غزوہ مریسیع. یہ ایک ہی جنگ کے دو نام ہیں. کہیں آپ سنیں یا پڑھیں تو یہ دونوں نام ایک ہی جنگ کے ہیں. مریسیع جو ہے میم را یا سین یا عین، اس کے ساتھ مریسیع لکھتے ہیں. اور مستلق جو ہے میم صاد طا لام اور قاف کے ساتھ لکھتے ہیں. جس جگہ پر یہ جنگ ہوئی اس جگہ کا نام مریسیع ہے، اور جس قبیلہ کے ساتھ جنگ ہوئی اس قبیلہ کا نام مستلق ہے. سو اس جنگ کو دونوں نسبتوں کے ساتھ تاریخ میں یاد رکھا گیا ہے. غزوہ مریسیع بھی یہی ہے اور غزوہ بنی مستلق بھی یہی ہے. یہ جو غزوہ بنی مستلق ہوا، بنی مستلق کا جو سردار تھا اس وقت وہ تھا حارث بن ابی درار. یہ ان کا سردار تھا. اس نے حضور علیہ السلام کی پے در پہ اور مسلسل فتوحات کی جو باتیں سنی علاقے میں، تو اس نے یہ خیال کیا کہ وہ دیگر جو عرب ہیں، غیر مسلم اور کافر جو عرب ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے تو ایک ہی جھنڈے کے نیچے، ایک ہی کاز کے نیچے جمع کر کے تو معاذ اللہ مدینہ منورہ پر حملہ کر دے. اس خیال سے اس نے لشکر جمع کر لیا اچھا خاصا. حضور علیہ السلام کو علم ہوا کہ بنی مستلق کا جو سردار ہے
وہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ حضور نے اس کے لشکر کی خبر جو ہے وہ معلومات لینے کے لیے، انفارمیشن لینے کے لیے مدینہ منورہ سے اپنے ایک صحابی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور جاسوس روانہ فرمایا، بطور جاسوس روانہ کیا۔ جاسوس کو نارویجن میں کیا کہتے ہیں اگر کسی کو پتا؟ اسپیون۔ بطور جاسوس اس کو حضور نے جو ہے وہ روانہ کیا۔ وہ وہاں پر گئے، انہوں نے سارے لشکر کی صورتحال دیکھی، جس بھی طرح ان میں داخل ہوئے، معلومات لے کے واپس آئے، ساری معلومات حضور کی بارگاہ میں عرض کی۔ حضور علیہ السلام نے قبل اس کے کہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرتے، حضور نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ سارے جمع ہو جاؤ، ہم مل کے بنی مصطلق کے اوپر حملہ کریں گے۔ سو حضور علیہ السلام نے اپنا لشکر تیار فرمایا اور جہاد کے لیے حضور مدینہ منورہ سے، یہ جہاں پہ بنی مصطلق رہتے تھے، یہ کم و بیش مدینہ منورہ سے تب 8-10 کلومیٹر تو نہیں، میل چونکہ کلومیٹر سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تقریباً اتنی دور تھا یہ۔ سو حضور علیہ السلام اپنا لشکر لے کر ان کے علاقے میں خود تشریف فرما ہو گئے۔ تو آپ کو پتہ ہے جب دشمن کے علاقے میں خود اپنی افواج پہلے داخل کر دی جائیں تو قدرتی طور پر اس کا رعب قائم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے نا، وہ تو ارادہ کر رہے تھے کہ وہ مدینہ پر حملہ آور ہوں گے، حضور نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا اور خود لشکر کی کمان فرماتے ہوئے خود حضور علیہ السلام ان کے علاقے میں تشریف لے گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی خبر گیری کرنے کے لیے انہوں نے بھی اپنے جاسوس بھیجا۔ جاسوس آیا اور پکڑا گیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس سے کچھ معلومات لی، اس نے انکار کیا، پھر اس کے اوپر اسلام پیش کیا، پھر اس نے انکار کیا، تو حضور علیہ السلام نے اسے سزائے موت دے دی۔ جب اس ایک بندے کی سزائے موت ہوئی تو پچھلے سارے لشکر کا حوصلہ پست ہو گیا، پھر بھی چونکہ وہ جنگ کرنے کے لیے تیار تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حملے کا حکم دیا، اور اس غزوہ میں، غزوہ بنی مصطلق میں، ایک روایت کے مطابق حضور کے مجاہدین میں سے ایک بھی صحابی رسول شہید نہ ہوئے، اور وہ یہ سارا لشکر دوسرا شکست کھا گیا تھا۔ یہ سارے کا سارا قبیلہ، اس قبیلے کے بنی مصطلق کے تقریباً 10 بندے اس جنگ میں مارے گئے، 10 کفار مارے گئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور کے لشکر میں سے یہ ایک صحابی رسول شہید ہوئے، مگر زیادہ کتب کے اندر یہ روایتیں ہیں کہ صحابہ میں کوئی بھی شہید نہیں ہوا، بلکہ حضور نے حملے کا حکم دیا، صحابہ نے حملہ کیا، اللہ کریم نے مسلمانوں کو فوری فتح جو تھی وہ عطا فرما دی، کیونکہ ان کے حوصلے پہلے ہی پست ہو چکے ہوئے تھے۔ جب فتح ہو گئی، 10 بندے ان کے مارے گئے، اور تقریباً جنگی قیدی کے طور پر جو لوگ گرفتار ہوئے، عورتیں، بچے، مرد، ان کی تعداد تقریباً 700 بندہ ان کا گرفتار ہوا۔ کتنے بندے ان کے گرفتار ہوئے؟ 700 بندہ جنگی قیدی کے طور پہ گرفتار ہوا، اور کثیر مال غنیمت اس جنگ میں اللہ کریم نے حضور کو عطا فرمایا۔ 700 بندہ گرفتار ہوا، اور اس کے بعد اس جنگ میں 2000 اونٹ مسلمانوں کے قبضے میں آئے، اور 5000 بکریاں قبیلہ بنی مصطلق کے مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ آپ نے کبھی یہ باتیں پہلے سنی؟ بولیے نا، آپ تو جہاد کی بات کوئی نہیں کرتا، کون آپ کو سنائے گا؟ کثیر مال غنیمت حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے اس غزوہ میں عطا فرمایا۔ یہ جو جنگی قیدی لوگ بنے نا، انہی جنگی قیدیوں میں وہ جو اس قبیلے کا سردار تھا حارث بن ابی درار، ان کی بیٹی جو بعد میں ام المومنین بنی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان جنگی قیدیوں میں شامل تھی۔ یہ گرفتار ہوئی اور جنگی قیدی کے طور پر مدینہ منورہ میں آئی۔
حضور علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم فرمایا اور مال غنیمت میں یہ صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں بطور غلامہ اور بطور باندی اور لونڈی کے ان کے ہاں گئے. اب پیچھے جو آپ کا قبیلہ تھا جو لوگ پیچھے بچ گئے تھے ان میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک بھائی تھا جس کا نام عبداللہ تھا, والد کا نام کیا تھا؟ حارث. والد کا نام کیا تھا؟ اور یہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار تھے. بھائی کا نام تھا عبداللہ. یہ اب پیچھے جو ان کے 700 بندہ آخر گرفتار ہو گیا تھا ان کو چھڑانے کے لیے حارث جو یہ عبداللہ جو تھا آپ کا بھائی یہ مدینہ منورہ میں آیا. جب اپنے قبیلے سے چلا تو رستے میں اس کے پاس کچھ اونٹ تھے, اونٹ, اور ساتھ ایک سیاہ رنگ کی باندی اور لونڈی بھی تھی. وہ اس کے ساتھ چلی. لگتا یہ ہے کہ قبیلے والوں کو جو بقیہ پیچھے بچ گئے تھے ان کو یہ دکھانے کے لیے وہاں سے چل پڑے کہ میں بھئی اپنے کچھ قیدیوں کو چھڑا لاتا ہوں. جب آپ قیدی چھڑائیں گے دوسرے ملک سے تو صاف ظاہر ہے اس کو کچھ نہ کچھ فدیہ دیں گے تو چھڑائیں گے نا. جب جنگی قیدی پکڑا جاتا ہے تو اس کو چھوڑنے کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں, کچھ لے دے کے چھوڑا جاتا ہے. یہ جو ابھی ہمارے ہاں پاکستان میں وہ ایسے جنگی قیدی نہیں چھوڑے جاتے. اب ایسا نہیں, آپ کو پتہ ہے انڈین پائلٹ گرفتار ہو گیا تھا تو پاکستانی حکومت موجودہ جو اس نے بغیر کچھ لیے دیے اس کو چھوڑ دیا. لیے دیے بغیر بھی چھوڑنا ہو تو اس کے اندر کوئی 1000 فوائد موجود ہوں جو قوم کو نظر نہ آئے, چلو حکمران کو نظر آ رہے ہوں, بعد میں قوم کے اوپر ظاہر ہو یہ کچھ تو ہو اس کے اندر. یہ خواہ وہاں کی جنگی قیدی چھوڑ دینا اور اپنا کوئی مطالبہ نہ منوانا ایسے دنیا میں کبھی نہیں ہوتا. بہرحال اس نے کچھ اونٹ لیے کہ غلامہ کو ساتھ لیا اور اب کچھ جنگی قیدیوں کا مطالبہ کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آیا. رستے میں اس کو خیال آیا کہ جنگ تو پہلے ہم ہار گئے, بندہ بھی 700 مسلمانوں کے پاس ہے, حضور کے پاس ہے, تو میں یہ چند اونٹ جو رہ گئے ہیں یہی تھوڑے اپنے بچا لوں, یہ اس غلامہ کو بچا لوں. وہ اونٹ اور غلامہ کو ایک جگہ پہ چھوڑ کے نا کسی پہاڑی میں چھپا کے تو حضور کی بارگاہ میں چلا گیا. جا کے حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے قبیلے کے بڑے لوگ آپ نے جنگی قیدی کے طور پر گرفتار کر لیے ہیں, تو آپ ان میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیجئے تو آپ مہربانی فرمائیے. حضور نے فرمایا اچھا اگر تم جنگی قیدی چھڑانے آئے ہو تو ان کے فدیے کے طور پر بھی کوئی چیز لے کے آئے ہو؟ کہتا نہیں جی میرا تو ہاتھ خالی ہے, میرے پاس کوئی چیز دینے کے لیے نہیں ہے, میں ویسے بطور ریکویسٹ اور بطور درخواست آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ ہمارے قبیلے کے کچھ بندوں کو چھوڑ دیجئے. حضور نے فرمایا اچھا تیرے پاس باقی کوئی چیز نہیں ہے؟ کہتے جی کوئی چیز نہیں. حضور نے فرمایا اچھا اگر تیرے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو مجھے بتاؤ فلاں پہاڑی کے دامن میں جو اپنے اونٹ چھوڑ آئے ہو اور سیاہ رنگ کی ایک غلامہ چھوڑ آئے ہو اس کا مالک کون ہے؟ جب اتنا سنا تو وہ روشن خیال تھے, پہلے تو کافر تھے مگر اتنی ظرف اور عقل کام کرتا تھا. این اسی وقت جب حضور نے یہ فرمایا اس شخص نے قسم اٹھائی, اس نے کہا مجھے قسم ہے کہ مجھے میری ذات کے علاوہ کسی بندے کو نہیں پتا کہ میں وہاں پہ اونٹ چھوڑ کے آیا, اپنی غلامہ چھوڑ کے آیا. اگر وہ شخصیت جو میرے پیچھے ہو گزری باتوں کی بھی خبر رکھتی ہے یہی اللہ کا سچا نبی ہو سکتا ہے. اسی وقت آگے بھائی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان اور صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل کیا. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بھائی تھے اور والد گرامی تھے جو کہ بنی مستلق کے سردار تھے. اللہ کریم نے ان تینوں کو آپ کے والد گرامی کو بھی اور آپ کے دونوں بھائیوں کو بھی اللہ کریم نے دولت ایمان عطا فرما دی اور یہ صحابی رسول تھے. جب یہ حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت بن قیس کے پاس تھی, انہوں نے ان کے ساتھ جو تھی وہ مکاتبت کی. کیا کیا؟ میں لفظ بولیں گے تو بات آگے چلنی ہوئے. کیا کیا؟ مکاتبت. یہ میں خاص الفاظ آپ سے ریپیٹ اس لیے کرواتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو آپ کے پلے پڑے نا. مکاتبت کیا ہوتا ہے اس بات؟ مکاتبت یہ ہے آقا جو ہوتا ہے وہ غلام کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں
کہ اتنا مال تم مجھے ادا کرو گے، تو جب اتنا مال تم مجھے ادا کرو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ پہلے ادوار میں مکاتبت اسے کہتے تھے۔ غلام کہیں اور جا کے ورک کرتا، محنت کرتا، کام کاج کرتا، وہاں سے جو پیسے تھے نہیں کرتا، کچھ اپنی ضرورت کے لیے سادارے رکھتا، کچھ اپنے مالک کو دے دیتا، اور جب وہ ایگریمنٹ جو باہمی رضامندی سے ہوتا، جب وہ ایگریمنٹ پورا ہو جاتا، یعنی ساری رقم پے ہو جاتی، تو غلام جو تھا وہ آزاد ہو جاتا تھا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاہدہ ہو چکا تھا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ اتنی تھی پے میں جو ہے وہ آپ مجھے ادا کریں، جب یہ اماؤنٹ مکمل ہو جائے گی تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا اور آپ آزاد شہری کی حیثیت سے مدینہ میں رہ سکیں گے۔ حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے پاس پیمنٹ کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی۔ پیچھے جہاں سے آئی تھی وہاں پہ بادشاہ کی بیٹی تھی، کام کرنے کا مزاج کوئی نہ تھا۔ پیچھے جہاں سے آئی تھی قبیلہ کے سردار کی بیٹی تھی، آگے غلام اور نوکر ہوتے تھے۔ آج کے لیے بڑی جو تھی وہ پرابلم بن گئی کہ میں اس غلامی سے نجات کیسے پاؤں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے معاہدے کے مطابق جتنی رقم تھی وہ انہیں ادا کر کے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے فرمان پر اس کے بعد جب حضور نے ان کو آزاد کیا تو ان کی قسمت کا ستارہ چمکا، تو آگے دو جہان ان کو اپنے حرم میں داخل فرمایا اور یہ امہات المومنین میں شامل ہو گئے۔ اب حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے نکاح مبارک میں آئیں، اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ 20 سال تھی اور یہ بیوہ خاتون تھی۔ 20 سال عمر تھی اور ایک بیوہ خاتون تھی۔ اسی جنگ میں غزوہ بنی مستلق میں ان کا خامد مارا گیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اب اگلی بات سنی، بڑی ایمانی بات ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ساتھ نکاح فرما لیا تو اب میں نے عرض کیا کہ جو جنگی قیدی غزوہ بنی مستلق میں قید ہوئے تھے ان کی تعداد تقریباً کتنی تھی؟ 700 افراد تھے۔ کتنے افراد؟ تقریباً 700 سے زائد افراد سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اور وہ سارے مدینہ کے مختلف قبائل اور مختلف اصحاب ان کے پاس بطور غلام اور لونڈیوں کے موجود تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی خبر جو ہی حضور علیہ السلام کے اس نکاح کی خبر کہ حضور نے قبیلہ بنی مستلق کی جو سردار کی بیٹی تھی اس کو آزاد فرما کے اپنے حرم میں داخل کر لیا ہے، جو ہی صحابہ کرام نے یہ خبر سنی تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے فرماتی ہیں میرے قبیلے کے جو قیدی تھے نہ تو نکاح کے بعد میں نے حضور سے کوئی بات کی تھی، نہ میں نے حضور کو کوئی ریکویسٹ کی تھی کہ میرے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ نرمی کی جائے۔ فرماتی ہے نہ تو میں نے کچھ کہا تھا، مگر صحابہ اکرام حضور کے اتنے وفادار تھے اور اتنے حضور سے محبت رکھتے تھے کہ جو ہی ان کو پتا چلا حضور نے بنی مستلق کے سردار کی صاحبزادی سے نکاح فرما لیا ہے، اب وہ ہم سارے مومنوں کی ماں ہو گئی ہیں۔ حضرت جویریہ کہتی ہیں اسی دن اسی وقت جو بندہ سنتا گیا بغیر حضور کے فرمائے ہوئے میرے قبیلے کے سارے قیدی لوگوں نے آزاد کر دیے، اور لوگ کہتے تھے کہ اب یہ ہمارے رسول کے سسرال ہو گئے، اب یہ ہمارے نبی کے سسرالی رشتہ دار ہیں، اب بنی مستلق والے حضور کے سسرال ہو گئے ہیں، اس لیے ہم اب ان کو قید نہیں رکھیں گے، بلکہ سارے لوگوں نے انہی دنوں میں سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی بھی شخصیت کو اپنے قبیلے کے لیے اتنا بابرکت نہیں دیکھا کہ حضور کے صحابہ نے جو ہی سنا کہ حضور نے نکاح فرما دیا ہے، جس کو خبر ہوتی گئی اس قبیلے کے غلاموں کو آزادی ملتی گئی، اور آپ کے نکاح کی برکت سے
آپ کے خاندان کے کم و بیش 700 افراد جو تھے ان کو غلامی سے نجات ملتی تھی۔ حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کریم نے آپ کو عبادت کا بڑا ذوق عطا فرمایا تھا، اپنی عبادت کا بڑا ذوق عطا فرمایا تھا۔ حضور علیہ السلام ایک دفعہ آپ کے حجرے میں داخل ہوئے، حجرے سے نکلے نماز فجر کے بعد، نماز فجر کے بعد حضور علیہ السلام آپ کے حجرے سے باہر نکلے تو اس وقت دیکھا کہ گھر کا ایک مخصوص حصہ جو آپ نے کر رکھا تھا عبادت کے لیے، حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ بیٹھ کے تو عبادت، تسبیحات اور ذکر اذکار کر رہی تھی۔ حضور علیہ السلام اس حالت میں دیکھ کے تو آپ باہر تشریف لے آئے۔ تقریباً چاشت کا وقت ہوا۔ کون سا وقت ہوا؟ چاشت کا۔ چاشت کو کہتے ہیں جب سورج نکل آتا ہے تو سورج نکل آنے کے بعد بھی کچھ پیریڈ جو ہے وہ گزر جاتا ہے، تو چاشت کا جو ہے وہ وقت یعنی اشراق کا پہلے وقت گزرتا ہے، پھر چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کم و بیش 1 گھنٹہ سورج نکلنے کے بعد۔ اب نماز فجر کے وقت حضور نکلے تھے تو اس وقت وہ اپنے اس حجرہ میں اس عبادت کی جگہ پہ تشریف فرما تھی۔ حضور علیہ السلام چاشت کے وقت دوبارہ گھر گئے تو حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مقام پہ بیٹھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہی تھی۔ نفلی عبادت کا اتنا ذوق اور شوق آپ کی طبیعت مقدسہ میں پایا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ دوارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز جمعے والے دن آپ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا، حضور نے پوچھا کہ آپ روزے سے ہیں؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی جی حضور میں روزے سے ہوں۔ کون سا دن تھا؟ بولے کون سا دن تھا؟ جمعے کا دن تھا۔ آگے دوارا نے ارشاد فرمایا، پوچھا فرمایا کیا ایک دن پہلے آپ نے روزہ رکھا ہے؟ یعنی جمعرات کو آپ نے روزہ رکھا ہے؟ عرض کی حضور نہیں رکھا۔ حضور نے پھر اگلا سوال فرمایا کیا آئندہ آنے والا جو دن ہے یعنی سیٹرڈے کا دن، ہفتے کا دن، کیا ہفتے کے دن آپ کا روزے کا ارادہ ہے؟ عرض کی حضور ارادہ نہیں ہے۔ کیا عرض کیا ارادہ نہیں ہے، یعنی خالی جمعہ کا روزہ رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر یہ بات ہے کہ نہ جمعہ سے ایک دن پہلے روزہ رکھا ہے نہ جمعے کے اگلے دن روزہ رکھنے کا ارادہ ہے تو پھر آپ اپنے روزے کو افطار کر لیں، پھر آپ اپنے روزے کو افطار کر لیں۔ اس سے وہ مسئلہ جو اس حدیث پاک سے بھی وہ ثابت ہوتا ہے جو ہم عام طور پر عرض بھی کرتے ہیں، جتنے بھی مسائل عرض کیے جاتے ہیں پیچھے ایک دلیل موجود ہوتی ہے، دلیل عرض کی جائے یا نہ کی جائے مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ اسی حدیث پاک اور دیگر حدیث بھی ہیں جس روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ تنہا جمعۃ المبارک کا روزہ نہ رکھا جائے۔ خالی جمعے کا دن اگر کوئی بندہ فکس کرے کہ میں خالی جمعۃ المبارک کو روزہ رکھوں گا تو یہ شریعت کو دین کو پسند نہیں ہے، یہ مکروہات میں سے ہے، چونکہ اس کو حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ اگر کوئی جمعے کا روزہ رکھنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے ساتھ اس کے جمعرات کا بھی روزہ رکھے، ساتھ اس کے کیا کرے؟ جمعرات کا بھی روزہ رکھے، یا جمعے سے اگلے دن کو ساتھ شامل کر لے۔ تنہا جمعۃ المبارک کا نفلی روزہ رکھنا یہ شریعت میں مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، حضور نے اس کو پسند فرمایا نہیں ہے۔ ہاں اس شخص کے لیے جائز ہو جاتا ہے کہ جس کی مثلا روٹین ہے کہ ہر مہینے فور ایگزامپل ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 کے روزے رکھتا ہے، ہر مہینے روزہ رکھتا ہے، چونکہ وہ ہر مہینے کا پابند ہے پورا سال، اس لیے ان 13، 14، 15 تاریخوں میں سے کوئی دن جمعے والے دن آ جائے پھر وہ رکھ سکتا ہے، پھر وہ روزہ جو ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ مگر جب وہ 13، 14، 15 کا رکھے گا تو 59 یا اس میں جمعرات شامل ہو جائے گی، آپ فشتو کر رہے ہیں، اور یا اس میں ہفتہ شامل ہو جائے گا، تنہا جمعے کا پھر بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے جو بندہ اس چیز کا پابند ہو کہ ہر ماہ کے یہ 3 نفلی روزے رکھتا ہو، پھر وہ تاریخ جمعے والے دن اگر آ جائے پھر جمعے کا رکھ سکتا ہے۔
مگر کوئی شخص خالی جمعہ کا روزہ رکھنا چاہے تو اس کو مکروہ شمار کیا جاتا ہے، چونکہ حضور نے خالی جمعے کے روزے کو پسند فرمایا نہیں۔ حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی ان ازواج میں سے ہیں کہ جن سے تاریخ اسلام کی جو کتب احادیث ہیں ان میں تقریباً 7 احادیث آپ سے روایت کی جاتی ہیں۔ 7 احادیث جو ہیں وہ آپ سے روایت ہیں کتب احادیث میں جو کہ موجود ہیں۔ آقا غالب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرصہ کم و بیش 40 سال اس کے بعد حیات رہی۔ کتنا عرصہ؟ تقریباً 40 سال آپ حیات رہی، اور 65 ایئرس آپ کی عمر پاک تھی تقریباً جب آپ کا وصال مبارک مدینہ طیبہ میں ہوا اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور اللہ کریم ان کی وجاہت و عظمت کا صدقہ ہماری دینی دنیاوی روحانی مشکلات کو آسان فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔